السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ حاضر ہوئے ہیں پھر سے آپ کی بارگاہ میں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اہل بیت اطہار کون مبارک ہستیاں ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کون کون ہیں، اور ہم نے آیت مبارکہ حدیث مبارکہ بھی پیش کی۔ پھر سے رجس کا کیا معنی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، قرآن کریم کا ایک لفظ ہے رجس، اس کے بارے میں خلاصہ کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی ابتدا لفظ سے فرمائی ہے۔ انما کے لفظ سے فرمائی ہے جو حصر کے لیے آتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اہل بیت سے ان ناپاکی کو دور فرما دے گا جو ایمانیات میں گناہ اور شک کا معجب ہوتی ہیں، اور انہیں دیگر اخلاق و احوال مذمومہ سے پاک کر دے گا۔ اور ختم آیت پر تطہیرہ کی تنوین تعظیم کی تقصیر کے لیے ہے، یعنی معمولی طہارت نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ طہارت ہے۔ اور بعض ترک میں ان کا آگ پر حرام ہونا بھی بیان ہوا ہے۔ یہ اس تطہیر کا فائدہ ہے جس کی غایت انابت اللہ کا الہام اور اعمال صالحہ پر مدامت اختیار کرنا ہے۔ اور جب ملوکیت کے باعث ان سے ظاہری خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور یہ خاتمہ حضرت امام حسن پر ہوا، تو انہوں نے اس کے عوض خلافت باطنی عطا کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے قطب و اولیاء انہی میں سے ہوئے، اور یہ لوگ خود بھی معدن ولایت اور مرج سلاسل اولیاء امت ہوئے۔ اسی لیے حضرت علامہ حسن رضی اللہ عنہ بریلوی نے کیا خوب فرمایا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ آیت تطہیر میں انما کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ارجاس سے پاک کر دے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ فرما لینا ہی کافی نہیں، جبکہ کسی بھی کام کے پورے کرنے کے لیے اللہ کا ارادہ فرم لینا ہی کافی ہے؟ اس پر قرآن کریم گواہ ہے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ادھر یہ یرید اللہ ہے اور ادھر اراد اللہ ہے، کہا اور ہو گیا، کن کہتا ہے وہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ پھر اس بشارت خداوندی کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین اور دوسرے حضرات اہل بیت کو کملی میں لے کر بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ارجاس و آلودگی کو دور رکھ۔ تو کیا انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ مبارک دعا شرف قبولیت کو پہنچی کہ نہیں؟ کیا کوئی مسلمان یہ گمان کر سکتا ہے کہ محبوب خدا کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ معاذ اللہ، جبکہ آپ سے بڑھ کر دونوں عالم میں کوئی مستجب الدعوات پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ رجس کیا ہے جس نے خانوادہ تقدیس و عظمت کو علیحدہ رکھا گیا، تو اس کے متعلق بھی طویل ترین مباحث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ رجس کا اور یہ ہے کہ اوپر گناہوں کے اور عذاب کے اور اوپر نجاستوں کے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ رجس شک کو، عذاب کو اور گناہ کو کہتے ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ رجس اعمال وغیرہ کے تمام گناہ کا نام ہے۔ نیز اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ رجس کے معنی پلیدی، گناہ، کفر اور ہر برا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رجس عمل شیطان ہے، اور ہر وہ کام جو رضا الہی کے خلاف ہو، اور رجس شک اور برائی کو کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ رجس اہل بیت کے گناہوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ بہرحال یہ مسلم امر ہے کہ رجس گناہ اور برائی اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جو رضائے خداوندی کے خلاف ہو، اور یہ قرآن و حدیث کی نصوص اور مفسرین کے اقوال سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اہل بیت اطہار کو رجس سے مکمل طور پر علیحدہ کر کے ظاہر و مطہر فرما دیا، اور تمام اعتقادی عملی ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کر قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز و فائق ہوئے۔ اللہ اہل بیت اطہار کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔